थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एन्जॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप पता हो। इमिग्रेशन का अगर आपका कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। कॉल्स का सिलसिला देने से पहले एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज़ मैं नोट करता हूँ कि इस टाइप के सवाल बहुत ज़्यादा मुझसे शो में और प्राइवेटली भी पूछे जाते हैं, और आई थिंक थोड़ी लोगों को इसके ऊपर कन्फ्यूजन है। तो एक तो चीज़ है कि जिन लोगों को कभी कभी ये होता है कि आपको वीज़ा मिला है, आप नॉन EU या नॉन ब्रिटिश सिटीज़न है, और आपको वीज़ा मिला है फैमिली लाइफ के ऊपर बिकॉज़ आपके बच्चे को 7 साल इधर हो गए और आपकी पेरेंटल रिलेशनशिप है उस बच्चे के साथ, और किसी वजह से अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है लेकिन आपको 10 ईयर रूट पे वीज़ा मिल ही रहा है बिकॉज़ आपका कांटेक्ट है अपने बच्चे के साथ, तो उस वीज़े पे आप अपने स्पाउस को अपेंडिक्स FM के अंदर नहीं बुला सकते। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, तारिक भाई हमारे पास तो 2.5 साल का वीज़ा है, तो क्या हम अपेंडिक्स FM पे नहीं आते? लेकिन अगर आपका 2.5 साल का वीज़ा आपको चाइल्ड कॉन्टैक्ट के ऊपर मिला हुआ है, तो आप ख़ुद अपने अपेंडिक्स FM के अंदर स्पाउस को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। हाँ, आपकी स्पाउस किसी और वीज़े पे आए तो ठीक है, लेकिन आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और आप उस वक़्त इस पोजीशन में होंगे कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं जब आपके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो जाएगा, जब लॉफुली आपको 10 ईयर्स पूरे हो जाएंगे इस मुल्क में। सो मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं क्लेरिफाई कर दूँ। अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई मेरे 2 क्वेश्चन है। पहला तो है स्पाउस वीज़े के मतलब है मेरी स्टेप डॉटर के लिए। हम दोनों जो है सेकंड मैरिज है, तो मेरी वाइफ के साथ जो है मेरी स्टेप डॉटर भी है, तो उसके लिए मुझे मालूम करना था कि क्या पेपर रिक्वायरमेंट होंगे स्पेशली बेटी के लिए। और उसकी कंडीशन ये है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है, वो टर्की में रहायश पजीर हैं। और टर्की जाने के लिए उसके वालिद ने बाकायदा वहाँ पे फॉरेन अफेयर ऑफिस में जाके एक कंसर्न लेटर दिया था कि मैं अपनी बेटी को इजाज़त देता हूँ, ये अपनी वालदा के साथ जा सकती है, टर्की में रह सकती है, वीज़ा अप्लाई कर सकती है, पासपोर्ट और रिन्यूअल और नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकती है, वहाँ पे रहायश कर सकती है। इस तरह से उसने लिख के दिया था। तो अब यहाँ के लिए क्या होगा जब मैं स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करूँगा, तो मेरी बेटी के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे? क्या वो कंसर्न लेटर जो टर्की के लिए उन्होंने दिया था स्पेशल, उसको लिखा हुआ टर्की सिर्फ, तो वो यहाँ पे काबिल कबूल होगा या नहीं? क्योंकि वो वापस पाकिस्तान तो जा नहीं सकती कि वो अपने दोबारा फादर से जो है दोबारा कोई लेटर वगैरह ऐसा दे सके। तो इस पे मुझे आपकी थोड़ी सी राय चाहिए होगी कि आपके एक्सपीरियंस में मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है। और सेकंड सवाल? और सेकंड सवाल में थोड़ी सी डेट इन्वॉल्व है, अगर आप वो नोट कर लें तो थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। जी। मेरी जो डेट मैरिज हुई थी वो 9/10/2020 को हुई थी।
जो यूके में मेरी डिवोर्स रजिस्टर्ड हुई है वो 2/11 को हुई है, यानी कि तकरीबन 20 दिन के बाद यहाँ पे रजिस्टर्ड हुई है। ओके जबकि डिग्री नासा जो है वो मुझे 15 मई को मिली थी, तो उसके हिसाब से मुझे 6 से 8 वीक के अंदर डिग्री एब्सोल्यूट मिल जानी थी। ठीक है लेकिन मेरे वकील की थोड़ी सी वो सुस्ती कह ले या लापरवाही कह ले कि बस मैं सलीम भाई दो दो वीक में आपको दिला दूंगा, नेक्स्ट। वो करते करते तो हमारी डेट की मैरिज डेट आ गई, जो हमने सेरेमनी रखी हुई थी, तो फिर हमने कर ली। तो अब यहाँ पे जो डिवोर्स रजिस्टर्ड हुई थी वो तकरीबन 20 दिन बाद हुई है, और जो मैरिज रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में वो 20 दिन पहले की है। तो अब मुझे उसके लिए क्या करना होगा? मुझे वीज़ा, स्पाउस वीज़ा में अप्लाई कर सकता हूँ या फियांसिया करूँगा, या क्या मैं उसके लिए कर सकता हूँ? ऑलराइट तो ये 2 सवाल थे। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। देखिए, जहाँ तक सब्जेक्टिव मैटर है, आई थिंक आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा लेना चाहिए, बिकॉज आपने थोड़ी सी अपने लिए कॉम्प्लिकेशन पैदा कर दी है। लेकिन मैं आपको पहले जनरल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, और मैं ये तो नहीं बोल सकता कि आपके लिए क्या हल होना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आपको कहीं प्रॉपर जगह जाके मशवरा लेना चाहिए। लेकिन मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। इस मुल्क का कानून ये है कि आप एक वक्त में 2 शादी नहीं कर सकते। पहली बात, अगर आप एक वक्त में दूसरी शादी करते हैं, चाहे उस मुल्क के कानून में जहाँ आपने ये शादी की है इजाज़त है, लेकिन इस मुल्क में उस शादी को वैलिड मैरिज कंसिडर नहीं किया जाता। वो उसको पोलीगोमस मैरिज बोलते हैं, और पोलीगोमस मैरिज ब्रिटिश लॉ के तहत रिकग्नाइज नहीं है। जहाँ तक बात आती है कि अब उसका हल क्या है, तो वो मैं आपसे थोड़े और सवाल पूछने हैं जो इस शो का फॉर्मेट नहीं है। तो आई थिंक आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके मशवरा करें, तो वो फिर आपको बताएंगे कि आपका हल क्या पॉसिबली हो सकता है। बिकॉज़ इस वक्त आपको प्रॉब्लम ये है कि जो आपकी डिवोर्स है वो कोर्ट ने इशू की एक स्पेसिफिक डेट के बाद, उससे पहले कोई भी शादी अगर आपने की है तो वो पोलीगोमस मैरिज है, जो इमिग्रेशन रूल के तहत रिकग्नाइज नहीं है, बेशक जिस मुल्क में आपने वो शादी की हो वो मुल्क उसको रिकग्नाइज करता हो। एक लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि जब डिग्री नैसी आती है तो वो डिवोर्स नहीं है, दैट इज़ जस्ट अ प्रोसेस ऑफ डिवोर्स। डिवोर्स उस वक्त होती है जब आपको कंप्लीट डिग्री मिलती है कोर्ट से। तो प्लीज़, अगर आपकी इंटेंशन है शादी करने की, अब आपके साथ तो हो गया, मैं फ्यूचर लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ कि प्लीज़ जब तक आपका डिवोर्स सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, प्लीज़ अपनी शादी ना करें। बिकॉज़ अगर आप यूके में अपनी स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती है, बिकॉज़ उस शादी को फॉर द पर्पस ऑफ इमिग्रेशन रूल पोलीगोमस मैरिज कहा जाता है, जो कि यूके के अंदर रिकग्नाइज्ड नहीं है। तो इन शॉर्ट, येस, एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी है, लेकिन इसका सोल्यूशन हासिल करने के लिए आई थिंक आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके मशवरा लेना चाहिए। इस शो का फॉर्मेट मशवरा देना नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है। तो येस, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब उसके हल के लिए आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाना चाहिए। लेकिन आपने करेक्ट आइडेंटिफाई किया कि जी हाँ जी, हमसे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई और ये इशू रेज हो गया। आई होप जब आप इस प्रोसेस के थ्रू जा रहे थे कि कोई आपको प्रॉपर मशवरा देता कि प्लीज़ शादी ना करें जब तक आपका सर्टिफिकेट हाथ में नहीं आता। इट इज़ नॉट गुड इनफ कि हाँ जी मुझे सुना था 2 हफ्ते बाद आ जाएगा। नो, जब हाथ में आए देन आप शादी कर सकते थे। बट एनीवे, ये एक मैटर है। अब आ जाते हैं हम आपकी स्टेप डॉटर और आपकी वाइफ की तरफ। वो पोलीगोमस मैरिज का इशू एक दफ़ा जब रिजॉल्व हो जाए, इस मुल्क का कानून ये कहता है कि अगर आप किसी मुल्क के नेशनल हैं, आप बेशक वहाँ से अप्लाई ना करें, एज़ लॉन्ग एज़ आप जिस मुल्क से अप्लाई करें वहाँ आपको रहने की परमिशन है। तो जो आपकी अभी वाइफ है और जो आपकी स्टेप डॉटर है, मुझे नहीं पता कि वो किस वीज़े के ऊपर टर्की में रह रही हैं, लेकिन अगर वो किसी रेजिडेंस वीज़े पे रह रहे हैं, मीनिंग कोई ऐसा वीज़ा जो उनको परमिट करता है वहाँ रहने के लिए, तो ऑफ कोर्स उस वीज़े के दौरान दे कैन मेक अ स्पाउसल वीज़ा एप्लीकेशन फ्रॉम टर्की, सब्जेक्ट टू कि ये जो पोलीगोमस मैरिज वाला इशू है ये आप रिजॉल्व करवा लें। तो ऑफ कोर्स वो स्पाउस वीज़ा टर्की से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि टर्की में उनके पास रेजिडेंस वीज़ा है। अगर टर्की में उनके पास रेजिडेंस वीज़ा नहीं हो, विजिट पे हैं और उस बेसिस पे आप कह रहे हैं अप्लाई कर दें, तो फिर होम ऑफिस में रिफ्यूज़ द एप्लीकेशन ये बोल के कि जी ये जो एप्लीकेंट हैं दे हैव टू गो टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो कंट्री ऑफ नेशनैलिटी है, और वहाँ से अप्लाई करें, बिकॉज टर्की में इनके पास रेजिडेंट कार्ड या रेजिडेंट परमिट नहीं है। तो मुझे अभी ये तो नहीं पता कि टर्की में इनके पास कौन सा वीज़ा है जिसकी बेसिस में टर्की में रह रहे हैं, वर्क परमिट है, रेजिडेंट कार्ड है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। अब आ जाते हैं बच्ची के ऊपर जो आपकी स्टेप डॉटर है।
دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاس سول کسٹڈی ہونی چاہیے اس بچے کی، بیکاز اگر ماں کے پاس سول کسٹڈی نہیں ہے اس بچے کی دین دیٹ کڈ کریٹ اے پرابلم فار یو، کیونکہ پھر آپ کو یہ پروو کرنا پڑے گا کہ کمپیلنگ سرکمسٹانسز ہیں اور یہ بچے کے بیسٹ انٹرسٹ میں ہے کہ ماں کے ساتھ بچی ادھر آ جائے. تو میرے خیال سے اس کیس کو کمپلیکیٹڈ بنانے سے بہتر ہے اگر ماں کورٹ کے تھرو بچے کی سول کسٹڈی لے لے، اور وہ کورٹ کی جو آپ سمجھ لیں اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ظاہری بات ہے یہ ایک فیملی جو پریویس فیملی تھی وہ پاکستانی کپل تھے، تو پھر ظاہری بات ہے یہ ساری اپلیکیشنز پاکستانی فیملی کورٹ کے اندر ہی ڈلیں گی. تو اگر پاکستانی فیملی کورٹ میں وہ اپلیکیشن ڈال کے ان کے پاس سول کسٹڈی بچے کی آ جاتی ہے تو پھر اپلیکیشن ڈالنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، ادروائز آپ کو کمپیلنگ اینڈ کمپیشنیٹ سرکمسٹانسز کا سہارا لینا پڑے گا جو کیس کو تھوڑا سا کمپلیکس اینڈ کمپلیکیٹڈ کر دیتا ہے. جو ان کے بایولوجیکل فادر نے بچی کے لیٹر دیا ہے فار ٹرکی، اس لیٹر کی کوئی ریلیونس نہیں ہے یو کے کی اپلیکیشن کے لیے، بیکاز وہ لیٹر اسپیسیفکلی دیا گیا ہے فار ٹرکش اتھارٹیز، اور اس میں اس نے یہ بولا ہے کہ ٹرکی کے اندر میری بیٹی رہ سکتی ایکسیٹرا. میں نے لیٹر نہیں پڑھا، بٹ کہنے کا مطلب ہے کیونکہ وہ ایڈریس ٹرکش اتھارٹیز کے لیے تو یو کے اتھارٹی اس کو بالکل ریکگنائز نہیں کرے گی ٹو سم ایکسٹینٹ. تھینک یو سو مچ فار یور کال اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. لیکن پلیز کسی کمپٹنٹ جگہ پہ جا کے ایڈوائس لیں اس معاملے کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ کی پولیگامس میرج کو آپ سیٹل کر سکتے ہیں، بیکاز دیٹ وڈ بی این ایشو ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. بعد میں اپلائی اپینڈکس ایف ایم پہ کرنا اور جو بچی کا ایشو ہے دیٹس اے سیکنڈری ایشو، لیکن وہ بھی ریزالو ہو جاتا ہے ہوپ فلی یہ کورٹ کے پروسیس کے تھرو. لیکن وہ پاکستان میں ہی سارا پروسیس ہوگا جس میں پھر سول کسٹڈی ماں کو بچی کی دی جا سکتی ہے. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم جی، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، مجھے آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. جی سر مجھے آپ سے انفارمیشن چاہیے تھی کہ میری جو مدر لا ہے وہ سپر پیرنٹ ویزا کے اوپر اپنے بیٹے کے پاس کینیڈا موو ہو گئی ہوئی ہیں، اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستانی نیشنل ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں وزٹ کریں یہاں پہ یو کے اندر. تو میرا کوشچن یہ تھا کہ کیا وہ اس وقت کینیڈا میں ہی رہتے ہوئے یو کے کا ٹورسٹ ویزا اپلائی کر سکتی ہیں ایز اے بینگ اے پاکستانی نیشنل؟ ٹھیک ہے. اور کینیڈا میں ٹورسٹ ویزے پہ ہیں وہ سپر پیرنٹ ویزا ہے جو کہ بیسکلی 10 سال کا ہوتا ہے، اور وہ ان ون گو 2 ایئرس کے لیے وہ رہ سکتی ہیں ان ون گو. دین ان کو ایگزٹ لے کے دوبارہ مطلب بے شک ایک دن کے لیے بھی وہ ایگزٹ لے لیں اینڈ she can go back and stay for another 2 years. So it's like a 10-year long visa for parents. اوکے وہاں پہ کہتے ہیں سپر پیرنٹ ویزا کہتے اوکے. ہیں. مجھے تھینک یو سو مچ فار یور کال. مجھے اس ویزے کی کیٹیگری نہیں پتہ بکاز ہم کینیڈین امیگریشن کرتے نہیں ہیں، لیکن ایز لانگ اٹس اے ریزیڈنٹ کارڈ. دیکھیں ایک ہوتا ہے جو وزٹ ویزا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپرری ویزا، کہ وزٹ پہ گئے اور واپس آ گئے. ہوم آفس یہ بولتا ہے کہ آپ کسی بھی کنٹری میں وزٹ پہ گئے ہوئے ہیں اور آپ وہاں سے اپلائی کریں ہمارے پاس آنے کے لیے، ہم اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. یو ول ہیو ٹو گو ٹو یور کنٹری آف اوریجن. لیکن اگر آپ کے پاس ریزیڈنٹ ویزا ہے، اب جو آپ ویزے کا نام لے رہے ہیں پھر از اے ریزیڈنٹ ویزا، دین بالکل وہ یو کے لیے وزٹ ویزا وائل اسٹیئنگ ان کینیڈا اپلائی کر سکتی ہیں. بٹ اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں اٹ ہیز ٹو بی اے ریزیڈنٹ ویزا. اب بہت سارے ملکوں کے ریزیڈنٹ ویزوں کے بڑے ڈفرینٹ نام ہوتے ہیں، تو آئی ڈو ناٹ نو کہ کینیڈا میں از دس ڈیفائنڈ ایز اے ریزیڈنٹ ویزا. لیکن جس طریقے سے آپ بول رہے ہیں کہ 2 سال تک وہ رہ سکتی ہیں اینڈ اونلی دین شی ہیز ٹو ایگزٹ دا کنٹری، مے بی اٹ از اے فارم آف اے ریزیڈنٹ ویزا. لیکن آئی تھنک یہ آپ کسی کینیڈین امیگریشن لائر سے کینیڈا میں پوچھ لیں. بٹ اف اٹ از ڈیفائنڈ ایز اے ریزیڈنٹ ویزا، وزٹ ویزا نہیں کہلاتا، دین آف کورس شی کین میک دی اپلیکیشن فرام کینیڈا. ادروائز جب وہ نیکسٹ ٹائم اپنی ہوم کنٹری میں جائیں دین شی ہیز ٹو میک اے انٹری کلیئرنس اپلیکیشن فار دا یو کے. لیکن آئی تھنک جس طریقے سے آپ مجھے ڈیفائن کریں اس ویزے کو، مائی پرزمپشن از کہ اٹ از اے ریزیڈنٹ ویزا. لیکن میرے پاس کوئی اس کی بیک گراؤنڈ نالج اور فیکٹس نہیں ہے، تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکویسٹ کہ آپ پلیز اس کو کہیں سے ویریفائی کروائیں کینیڈا کے اندر کہ از دس اے ریزیڈنٹ ویزا اور ناٹ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طارق صاحب جی جی میں میرا وائف کو لانا چاہتا ہوں بنگلہ دیش سے. میں ریٹائرڈ ہوں پینشن میں. میرا فرسٹ وائف واز ڈیوورس آفیشیلی ڈیوورس مائی فرسٹ وائف. جی سو ابھی میرے کو پینشن ملتا ہے. آئی ایم آن اسٹیٹ پینشن نتھنگ ایلس. آئی گو پینشن کریڈٹ از ویل.
सो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? वो मेरे वाइफ के लिए एप्लीकेशन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया में जाना पड़ेगा। ओके, आप मेरा मतलब आपने दोबारा शादी कर ली एंड यू वांट टू कॉल योर वाइफ ओवर। ओके, जी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आप जब मुझे कॉल कर रहे थे तो मुझे कान में बोला गया कि तारिक भाई हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है, तो लेट्स गो ऑन अ ब्रेक पे वापस आके सबसे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, देन आई विल टेक सम मोर कॉल्स। सो इंशाल्लाह ताला सी यू आफ्टर द ब्रेक और देन वी विल टेक सम मोर कॉल्स फ्रॉम यू। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वेलकम बैक टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई, उन्होंने कहा मैं पेंशन ले रहा हूँ इस वक्त और मेरी अभी सेकंड मैरिज है, तो मैं अपनी वाइफ को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। देखें, रिक्वायरमेंट ये है कि आपने 18,600 की इनकम रिक्वायरमेंट को मीट करना है। तो मुझे नहीं पता आपकी पेंशन का फिगर कितना है, इधर आपको कोई रेंटल इनकम मिल रही है, लेकिन आपकी जो इनकम होनी चाहिए पर ईयर वो 18,600 होनी चाहिए। अगर किसी की 18,600 इनकम पे वो रिलाई नहीं करना चाहते तो वो अपनी सेविंग पे भी रिलाई कर सकते हैं, बट डोंट कोट मी ऑन दैट। आई थिंक सेविंग का फिगर इज़ ऑलमोस्ट 64,000 पाउंड्स। मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, मे बी 1,000 ऊपर नीचे हो गया हो, जो 6 महीने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट में होनी चाहिए। तो आई डू नॉट नो कि आपके पास ये सेविंग अवेलेबल है या नहीं। होम ऑफिस ये भी कहता है कि जी हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस को भी कंसिडर करेंगे, बिकॉज एक नई चीज़ है जो अपेंडिक्स एफएम के अंदर फ्यू ईयर्स पहले आई है, जिसमें वो आपकी थर्ड पार्टी सपोर्ट और बाकी चीज़ों को भी देखते हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपको कोई थर्ड पार्टी सपोर्ट है या नहीं, या फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम को देखते हैं। मुझे आपकी नहीं पता कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम क्या हो सकती है। तो ये वो ऐसी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं जो इसके लिए आपको किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाना चाहिए और वो आपको मशवरा देंगे। लेकिन रियलिस्टिकली एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पे केस डालने से बेहतर है कि आप प्रॉपर तरीके से कोई एक फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करें। अलबत्ता जो लोग पिप ले रहे हैं, जो लोग डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस ले रहे हैं, केयर अलाउंस ले रहे हैं, उनको 18,600 की रिक्वायरमेंट अपेंडिक्स एफएम की मीट करने की ज़रूरत नहीं है। वो एडिक्वेट मेंटेनेंस के फॉर्मूले के तहत भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ अ मच लोअर फिगर इनकम का। एडिक्वेट मेंटेनेंस को कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका होता है, वो किसी और दिन की बात है। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये कि आप किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएं, अपने हालात बता के उनसे मशवरा लें। लेकिन अगर आप सिंपल ये पूछ रहे हैं कि जी मैं सिर्फ पेंशन ले रहा हूँ, इनकम रिक्वायरमेंट मेरी किसी वजह से बिकॉज मेरी एज ज़्यादा हो गई गिर गई है, तो अनफॉर्चुनेटली एज की वजह से इनकम रिक्वायरमेंट आपकी नहीं गिरती, वो वही 18,600 रहती है एक वाइफ को, स्पाउस को बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर योर कॉल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे क्वेश्चन पूछना है कि अगर किसी के पास, मेरे पास लाइक जैसे इंडेफिनिट है और मेरे बच्चे हैं वो ब्रिटिश हैं, मेरे हस्बैंड ब्रिटिश हैं और हम कहीं यूरोप में जाना चाहते हैं, तो क्या मुझे वीज़ा लेना ज़रूरी है या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? थैंक यू मैम आपकी कॉल का। मैम बेहतर है कि ज़ाहिर बात है आप किधर जा रहे हैं मुझे उसका तो नहीं पता, लेकिन क्योंकि आपके पास पाकिस्तानी या इंडियन पासपोर्ट है, आपके पास सिर्फ इंडेफिनिट स्टैंप लगा हुआ है, मेजॉरिटी कंट्रीज़ वुड रिक्वायर कि आपके पास एंट्री क्लियरेंस वीज़ा हो, तो आपको डेफिनेटली वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। आप बिल्कुल जिस कंट्री के अंदर जा रही हैं उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। आई बी वेरी सरप्राइज कि उन्होंने आपको फ्री एंट्री दी हो। आई मीन दे ऑफ कोर्स सर्टन कंट्रीज़ मिडल ईस्ट में जो पाकिस्तानी नेशनल्स या इंडियन नेशनल्स को पोर्ट के ऊपर वीज़ा दे देते हैं, मीनिंग आपने फ्लाई इन करना है, लैंड करना है और वो आपको वीज़ा दे देंगे एयरपोर्ट के ऊपर। बट स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आप नॉन EU नेशनल हैं और अब तो ब्रेक्सिट भी हो गया, अब आपको हर हाल में एंट्री लेनी है वीज़ा लेके। सो इट विल बी इन योर इंटरेस्ट मैम कि आप वीज़ा लें एंड ऑफ कोर्स देन आप इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ ट्रिप। और रियलिस्टिकली जो लोग यहाँ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर उनको बड़ी जल्दी और बड़ी क्विक वीज़े मिल जाते हैं यूरोप के, तो कोई घबराने की बात नहीं है। थैंक यू फॉर योर कॉल मैम। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال آپ سے ایک سوال تھا. میں نے اپنی وائف کا ایکسٹینشن ویزا اپلائی کیا ہے جو 5 ایئر روٹ پہ تھی. ایکسٹینشن اپلائی کیا مڈ آف اگست میں. میں نے بایو میٹرک ابھی دیا اگست سپٹمبر کو. جی میرا سوال یہ ہے کہ وہ اب جاب چھوڑنا چاہتی ہے, ڈز اٹ افیکٹ یہ اپلیکیشن پہ افیکٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ Alright, thank you so much. میرے بھائی آپ کی کال کا بالکل نہیں ہونا چاہیے بیکاز جو فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے میٹ کرنی ہے ڈیٹ آف اپلیکیشن کے اوپر. یعنی کہ جس دن آپ اپلیکیشن ڈالتے ہیں اس سے پہلے آپ نے, اگر سیلف امپلائڈ ہیں تو لاسٹ ٹیکس ریٹرن کی بیسس پہ, اور اگر آپ امپلائڈ ہیں تو ڈیٹ آف اپلیکیشن تک آپ نے اپنی فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنا ہے. اٹ ول اونلی بیکم ریلیونٹ اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ان کی اپلیکیشن ریفیوز ہوتی ہے اور وہ ان کو ایکسیپشنل گراؤنڈس پہ, اگر آپ کے بچے بھی نہیں ہیں اور نہیں ویزا دیتے اور آپ اپیل میں جاتے ہیں, دین آپ کے پاس اپیل کے اندر 2 آپشن ہوتی ہے. ایک کہ ڈیٹ آف اپلیکیشن کو ہی کنسیڈر کر کے آپ بولیں نہیں جی ہم امیگریشن رول کو میٹ کرتے تھے, یا آپ جج کو یہ پروف کریں کہ ایٹ دا ڈیٹ آف ہیئرنگ ہم امیگریشن رول کو میٹ کرتے ہیں. تو پھر ظاہری بات ہے ایٹ دا ڈیٹ آف ہیئرنگ اگر آپ یہ دکھانے لگیں جج کو آپ امیگریشن رول کو میٹ کرتے ہیں تو پھر ہیئرنگ سے 6 مہینے پہلے جو بھی ان کی انکم ہے یا 12 مہینے پہلے پوری جو انکم ہے وہ کنسیڈر ہوگی. لیکن اللہ نہ کرے ان کا ویزا ریفیوز ہو, لیکن اگر اکثر لوگ جاب اپلیکیشن ڈال کے جاب چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو وہ اپلیکیشن کی فائنینشیل ریکوائرمنٹ پہ افیکٹ نہیں کرتا بیکاز وہ سٹاپ ہو جاتی ہے جب آپ اپلیکیشن ڈال دیں. وہ پیچھے کا سارا پیریڈ دیکھتے ہیں, یعنی کہ جو ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ لگائے ہیں وہ جمپ اوور کر کے اس والے پیریڈ میں اس وقت آتی ہے اگر خدا نہ خواستہ اپلیکیشن ریفیوز ہو جائے اور آپ کل کورٹ میں جا رہے ہیں تو پھر شاید آپ اس بات پہ ریلائی کریں کہ انڈر ہیومن رائٹس ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ ہم فائنینشیل ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں. سو ان شارٹ دی آنسر از نو انلیس آپ خدا نخواستہ کورٹ میں جا کے کیس لڑیں. تھینک یو سو مچ سر آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی طارق بھائی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے. تھینک یو میم فار آسکنگ. ماشاء اللہ آپ کا بہت ہی اچھا شو جاتا ہے. یہ ہر کسی کو مطلب ایڈوائس مل جاتی ہے. میری بس آپ سے ملاقات تو نہیں ہوئی لیکن اسی ٹی وی پہ ہوتی رہی ہے. مختصر یہ کہ میرے بیٹے کا کیس تھا, آپ کو یاد ہوگا 19 میں اس نے ہمر مارا تھا اور 18 منتھ کی اس کو ہو گئی تھی سزا. اس کے بعد امیگریشن کا تھا, انڈیفینٹ تھا, اور ہم نے اس کی اپیل وین کر لی اپر ٹرائبیونل. لیکن ان دا مین ٹائم اس نے گاڑی مار دی کسی کی دکان میں, اور اس کو پھر 18 منتھ کی جون میں اس کو سزا ہو گئی ہے کراؤن کورٹ سے. اور اب وہ 3 مہینے اس کو ہو گئے ہیں, کوئی مطلب ون سٹاپ اس کو نوٹس نہیں ملا کچھ نہیں, لیکن فورن پریزن میں اس کو بٹھا دی ہے. اور اپر ٹرائبیونل نے کہا تھا کہ 4 اس کے بچے ہیں, چھوٹا بچہ 4 سال کا ہے, بڑا 12 سال کا ہے. تو اس کو اس وقت اس اپر ٹرائبیونل کے جج کو بھی پتا تھا کہ یہ کیس ہے جی, لیکن اس کے باوجود ہمیں اب کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کو کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں. اس کو ون سٹاپ نوٹس دیں گے یا نہیں دیں گے, یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیونکہ وہاں پہ ایک لڑکے کو انہوں نے وارننگ لیٹر دے کے ون سٹاپ کا نوٹس نے ختم کر دیا. آیا میرے بیٹے کے ساتھ بھی یہی ہو سکتا ہے یا اس کو سرو ہوگا؟ alright, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں مجھے فل ڈیٹیل ہسٹری تو آپ کے کیس کی نہیں پتہ, لیکن میں اتنا ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اپر ٹرائبیونل میں کیس جیتے ہوئے ہیں تو اس کے بعد اگر ہوم آفس یہ چاہتا ہے کہ بیکاز آف اس کانڈکٹ کے بعد میں اس نے ری افینڈ کیا اور اس کی وجہ سے وہ نیا ڈیسیجن ایشو کرنا چاہتے ہیں تو 100% اس کو نیا ڈیسیجن ایشو ہوگا, اور نئے ڈیسیجن کے ساتھ اس کو رائٹ آف اپیل کی بھی آپشن ان کو دینی چاہیے پریٹی مچ. اگر کسی وجہ سے وہ رائٹ آف اپیل کی اس کو ڈیسیجن مطلب نئے آپ سمجھ لیں جب نیا نوٹس ایشو کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر اپنی سبمیشن کرتا ہے اور وہ ریفیوز کرتے ہیں اور رائٹ آف اپیل نہیں دیتے تو آپ کے پاس بڑا اسٹرانگ کیس ہے جوڈیشل ریویو کا, اور آپ رائٹ آف اپیل مانگ سکتے ہیں. ان دا سیم وے وہ بالکل بھی اس کو پیری نظر میں نہیں ایشو کرنا چاہیے ریموول یا ڈپورٹیشن آرڈر ود آؤٹ دا نوٹس, اور اگر وہ اس کو ایشو کرتے ہیں دیٹ وڈ بی ان لافل, اور آپ کا بڑا آرگیوبل کیس ہوگا کہ آپ جوڈیشل ریویو اپلیکیشن ڈال کے بولیں کہ جی ہمیں کوئی ہوم آفس نے موقع نہیں دیا ہمارا کیس پٹ فارورڈ کرنے کا. جہاں تک بات آتی ہے کہ ابھی تک اس کو نوٹس ایشو کیوں نہیں ہوا, تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کی لیگل ریپرزنٹیشن ہے یا نہیں. ہوتا یہ کبھی کبھی کہ پہلی تو بات ہے آپ کو اپنے سزا کا پیریڈ پورا کرنا پڑتا ہے,
کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب سزا کا پیریڈ آپ کا پورا ابھی تھوڑا سا رہ جاتا ہے تو ہوم آفس آپ کو کانٹیکٹ کرتا ہے اور آپ کے اگر آپ نے کسی کی لیگل ریپرزنٹیشن لی ہے وہ انوالو ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سے کیس ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ سزا کا پیریڈ ختم ہونے کو آیا ہے اور ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن کنڈیشن یہ ہوتی ہے ہوم آفس کے پروبیشن آفیسر کی طرف سے کہ اس کو لائسنس پریمیسز میں جانا ہے ارلی ریلیز کے بعد. تو اس میں وہ لائسنس پریمیسز یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ رسک ہے بندہ پبلک کے لیے اور ہم اس کو گھر میں کسی کے نہیں رہ سکتے, یہ ایک ہماری ہی اکوموڈیشن میں لے گا جس کو لائسنس پریمیسز کہتے ہیں. اب چکر یہ ہے کہ ہوم آفس کے پاس بہت ہی لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے لائسنسڈ پریمیسز کے اندر. انفیکٹ بڑی ایڈوانس ایپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے آپ کے لائر کو, اگر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو لائسنس پریمیسز میں ریلیز کرنے لگے ہیں تو بڑی ایڈوانس ایپلیکیشن ڈالنی پڑتی ہے ہوم آفس کو یہ بولنے کے لیے کہ جی اس بندے نے اس ڈیٹ کو ریلیز ہو جانا ہے, پلیز لائسنس پریمیسز کا بندوبست رکھیں. کیونکہ اگر آپ نے وہ ایڈوانس نوٹیفیکیشن ہوم آفس کو دی ہوئی ہے لائسنس پریمیسز کی اور ہوم آفس نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تو پھر آپ کے پاس آرگیوبل کیس بنتا ہے کورٹ میں جانے کے لیے کہ جی دیکھیں ہوم آفس کو ہم نے ایڈوانس میں بتایا ہوا تھا کہ لائسنس پریمیسز ہمیں چاہیے, ریلیز کے اوپر انہوں نے نہیں پرووائڈ کر کے دیا تو اٹ از ڈسپرپورشنٹ کہ ایک بندہ پریزن کے اندر بیٹھا ہوا ہے بیکاز ہوم آفس اس کو لائسنس پریمیسز نہیں دے رہا کیونکہ وہ لائسنس پریمیسز ہوم آفس کے اپنے ہوتے ہیں. تو جی ہم پرومس کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ رکھیں گے, ساری کنڈیشنز میٹ کرتی ہیں اور وہ ٹیگ بھی اپنے اوپر لگائے گا جو 24 آور مانیٹر ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب کہ دیز آر دی آل یہ ساری چیزیں جو آپ کنسیڈریشن میں ڈال سکتے ہیں, لیکن زیادہ تر لوگ اس لیے نہیں کرتے کہ ساری باتیں ساری چیزوں کے اندر خرچہ لگتا ہے. بیکاز آف کورس اگر آپ لیگل ریپرزنٹیشن لے رہے ہیں کوئی بھی کورٹ میں ایپلیکیشن ڈالنے کی کاسٹ ہوتی ہے اور اکثر لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کورٹ میں ویسی ڈپوٹیشن کے آرڈر کو فائٹ کرنا پڑے گا تو اگر ہم لائسنس پریمیسز کے اوپر بھی فائٹ کریں گے تو ہمیں ڈبل کاسٹ پڑ جائے گی. تو آئی تھنک کاسٹ از سم تھنگ جو کنسیڈر ہوتی ہے لوگوں کی اسپیشلی, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا سے آپ سے کہ کسی کمپیٹنٹ پرسن کے پاس جائیں جن کا یہ CCD کیسز کا کافی اچھا ایکسپیرینس ہو تاکہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بتا سکیں کہ جی یہ سچویشن ہے. لیکن یہ نہ گھبرائیں کہ اگر اس کو نوٹس نہیں ملا وہ لازمی ملے گا. کچھ لوگ مجھے اکثر پوچھتے ہیں کہ طارق بھائی ہمارا ٹائم پورا ہو گیا لیکن میرا جو فیملی ممبر ہے وہ پریزن سے کیوں نہیں باہر آ رہا. تو جب ہم ڈاکومنٹ دیکھتے ہیں تو میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ہوم آفس نے انڈیکیٹ کیا ہوتا ہے پروبیشن آفیسر نے کہ آپ جنرل پبلک میں ریلیز نہیں ہوں گے. آپ اگر ریلیز ہوں گے تو صرف اس وجہ سے ہوں گے اگر ہوم آفس والے ہمیں لائسنس پریمیسز اوارڈ کر کے دے دیں. اور لائسنس پریمیسز میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اتنا کم اس میں جگہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی وہ اس وجہ سے بیچارے پریزن میں رہ جاتے ہیں ٹائم پورا کرنے کے بعد کیونکہ لائسنس پریمیسز میں کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے جگہ کی. سو آئی ہیو ٹیکن اے بگ ازمپشن ہیئر کہ یہ بات ہے, لیکن میں اس لیے یہ ساری باتیں سمجھا رہا ہوں بیکاز یہ چیزیں CCD کیسز میں بڑی ریلیونٹ ہوتی ہیں. اور CCD کیسز میں یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ آپ کو ایک کیس ورکر ایلوکیٹ ہوتا ہے جو آپ امیڈیٹلی اس سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے یہ ساری چیزیں بڑی جلدی پتہ کروا سکتے ہیں. تو اٹس ویری کوئک. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کے بچے کو CCD کیس ورکر ایلوکیٹ ہوا ہے یا نہیں, دیٹ از سم تھنگ جو پیپر ورک کے اندر لکھا ہوگا. سو آئی وش یو آل دا بیسٹ میم اینڈ آئی ہوپ جو بھی ہوگا آپ کو پتہ چلتا رہے گا جس طرح میں نے ابھی آپ کو سمجھایا ہے. اگر یہ بات نہیں ہے تو آئی بی سرپرائز, لیکن باٹم لائن یہ تھی آپ کی کہ اس کو نوٹس ملے گا. دی آنسر از یس, بالکل وہ دوبارہ موقع دیں گے اس کو, اسپیشلی کیونکہ اپر ٹرائبیونل میں وہ کیس جیت چکا تھا. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر. جی سر میں نے یہ ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ میری وائف یہاں پہ 2019 میں آئی ہے اور ہم پاکستان جانا چاہ رہے ہیں. ایکچولی میرے پاس برٹش پاسپورٹ ہے اور میرے بیٹے کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے. ہی از جسٹ لائک 9 months old. جی. سو وی آر پلاننگ ٹو گو پاکستان نیکسٹ منتھ. تو میں آپ سے سر یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میری وائف جو ہے ہاؤ لانگ شی کین اسٹے اوور ان پاکستان. آلرائٹ, تھینک یو. جی سر. یہ پہلا ٹرپ ہوگا پاکستان کا. اوکے, تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے ایکسٹینشن کرنی ہے وائف کی اور اس کے بعد 5 سال بعد ان کا انڈیفینٹ اپلائی کرنا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ پورے 5 سال کے اندر کنٹینیوسلی وہ اس ملک میں رہی ہوں. کنٹینیوسلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بھی ٹرپ کے اندر لگاتار 6 مہینے سے زیادہ ملک سے باہر نہ گئی ہوں. تو ایز لانگ ایز جو آپ ان اینڈ آؤٹ کر رہے ہیں 6 مہینے سے لمبا ٹرپ نہیں ہے ان کا, ایک گیپ کے اندر تو کنٹینیوس ریزیڈنس میٹ رہتا ہے اور انڈیفینٹ مل جائے گا.
جو اگلی ایشو ہوتی ہے ریزیڈینشیل ریکوائرمنٹ کی وہ ہوتی ہے جب آپ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں، بیکاز جب آپ نیشنلٹی اپلائی کرتے ہیں جس کو ہم نیچرلائزیشن بولتے ہیں تو اس میں وہ پھر ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ جی اگر آپ 3 ایئر کی بیس پہ کر رہے ہیں کیونکہ آپ برٹش سٹیزن ہیں اور آپ کی وائف اپلائی کر رہی ہیں اسپاؤس ویزے کے بعد، اس کو ہم 3 ایئر روٹ بولتے ہیں، تو جی پچھلے 3 سال کے اندر آپ نے، مجھے اب کوٹ نہ کیجیے گا، مجھے ابھی یاد نہیں، بٹ 270-80 ڈیز ہوتے ہیں 3 سال کے اندر آپ ملک سے باہر نہیں رہے. پھر وہ 1 باری میں 6 مہینہ میٹر نہیں کرتا، پھر جتنی دفعہ گئے ہوں وہ ایڈ ہوتے ہیں فگرز، اور اگر 270 ڈیز سے اوپر ہے، پلیز اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں، مجھے کوٹ نہ کیجیے گا، مجھے ایگزیکٹ فگر یاد نہیں، بٹ 270 to 300 ہوتا ہے. اگر اس سے آپ باہر رہے ہوں تو پھر ایشو ہوتا ہے، اور لاسٹ ایئر میں 90 ڈیز سے زیادہ آپ کو باہر نہیں رہنا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انڈیفینٹ کے لیے 6 مہینے سے زیادہ بڑا گیپ نہیں ہونا چاہیے تاکہ کنٹینیوس ریزیڈنس بریک نہ ہو. لیکن جب آپ نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں پھر پورے لاسٹ 3 ایئر کے اندر 270 to 300 ڈیز سے اوپر نہیں ہونے چاہیے. اس وقت پھر بے شک 6 مہینے سے کم ٹائم کے لیے گئے ہوں، لیکن جتنی دفعہ گئے ہیں وہ پیریڈس ایڈ ہوتے ہیں. لیکن ٹو بی آنیسٹ میں نے کبھی نہیں بہت مشکل دیکھا کہ کوئی اتنا زیادہ ٹائم کے لیے گیا ہو. اگر آپ کے بچے ہیں، آپ یہاں سیٹلڈ ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے 3-3 4-4 مہینے کے لیے جانا پاکستان. مجھے بتایا جاتا ہے کہ اب ہمارے پاس بریک کا ٹائم ہوا ہے. لیٹس گو آن اے بریک. بریک سے واپس آ کے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا آخری سیشن ہوگا، اس میں ہم اور باتیں کریں گے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. ویسٹ لنڈن سلیسیٹرز، اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم اسپیشلائز کرتے ہیں ان دا ایریاز آف امیگریشن، اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایشوز، بزنس ریٹ ڈسپیوٹس، ہاؤسنگ بینیفٹ اینڈ ٹیکس کریڈٹ ایشوز. ہماری ٹیم ریزیڈینشیل کنوینسنگ بھی کرتی ہے اور ہم سول لٹیگیشن ڈسپیوٹس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہے تو آپ ہم سے آج ہی رابطہ کیجیے آن 0208 571 1001. Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors working with you. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا شو امیگریشن ود طارق. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طارق بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ. بھائی بتائیں سر، ہاؤ کین آئی ہیلپ یو؟ طارق بھائی یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو سیٹلمنٹ ہے، پری سیٹلمنٹ کر دیا، ابھی سیٹلمنٹ کرنی ہے، تو یہ اسی روٹ کے اوپر جا کے کرنی ہے، اسی مثلا جس طرح پری سیٹلمنٹ اسٹیٹس کیا ہے اپنا، اور ادھر جا کے، اور اس کے علاوہ یہ جو اگر ہمارے پاسپورٹ وغیرہ یورپین فنش ہوئے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہے کوئی گنجائش کرونا کی وجہ سے کہ بھائی جو فنش ہوئے ہیں مثلا تو کر سکتے ہیں، یا صرف وہ جب ری نیو کروائیں گے تبھی وہ یہ اپلیکیشن جو ہے سیٹلمنٹ والی وہ ڈال سکتے ہیں؟ پلیز یہ ذرا کلیئر کر دیں. پہلی تو دوسرا یہ ٹائم یہ اس کا جب ڈالتے ہیں اپلیکیشن تب شروع ہوتا ہے یا جب سے 5 سال پورے ہو جاتے ہیں تب سے؟ جی پلیز. اوکے، تھینک یو سر. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو EU نیشنل ہیں وہ اپلیکیشن ڈالتے ہیں سافٹ ویئر کے تھرو. تو انہوں نے اپنا، جس طرح لاسٹ ٹائم آپ نے اپنا پاسورڈ یوز کیا، پاسپورٹ کی ڈیٹیل ڈالی ہے، BRP کارڈ کی ڈیٹیل ڈالی تھی، تو آپ اس کے تھرو بھی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کا کارڈ بنا ہوا ہے تو ویلڈ پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. تو پہلے آپ جا کے لاگ ان کریں اپنے پرانے اکاؤنٹ کے اندر کہ وہ لاگ ان کرنے دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے، بیکاز اگر وہ لاگ ان کرنے دیں گے یو ول بی فائن. ورنہ بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ پاسپورٹ جب بھی اپلیکیشن اپلائی کرتے ہیں ویلڈ پاسپورٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو آپ ٹرائی کر لیں لاگ ان کر کے، اگر وہ کرنے دیتے ہیں یو ول بی فائن. ورنہ بہتر ہے کہ پہلے ویلڈ پاسپورٹ بنوا لیں، بیکاز وہ ویسے بھی ہر اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن EU لوگوں کے لیے یہ فائدہ ہے کہ جو ان کا EU کارڈ ہے وہ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے لیے. پروسیس وہی ہے، اسی اپلیکیشن میں آپ نے دوبارہ واپس جانا ہے. اب آپ کو یاد نہیں ہوگا لیکن جب آپ اس اپلیکیشن میں کلک کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ایک جگہ آتی ہے کہ ہیو یو بین لیونگ ہیئر فار اوور 5 ایئرس. تو آپ نے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے، بیکاز اب آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر رہے ہیں اور 5 سال کی بیس پہ کر رہے ہیں. پھر جو ایڈیشنل جب آ جاتا ہے اس کے اندر نوٹس، اس میں آپ ڈالتے ہیں کہ جی ہماری انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کی اپلیکیشن ہے اور ہم جس 5 ایئر پیریڈ پہ ریلائی کر رہے ہیں وہ یہ والا پیریڈ ہے. تو آپ نے پھر 5 سال کا اپنا ایویڈنس دینا ہے کام کا، کہ آپ ان کو بولیں کہ جی یہ میرا ایویڈنس ہے اور اس پیریڈ پہ ریلائی کر کے میں اپنا انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین کر رہا ہوں. تو یس، ان شارٹ اپلیکیشن آپ کی وہی ہوتی ہے جو پہلے آپ نے ڈالی ہے، صرف اس دفعہ آپ وہ ٹک کریں گے اور ایڈیشنل نوٹس میں ڈال دیں گے کہ میں سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کر رہا ہوں. اگر آپ کو انہوں نے اکاؤنٹ کے اندر داخل ہونے دیا تو آپ اسی طریقے سے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا ویلڈ پاسپورٹ بھی کرا لیں، بیکاز دیٹ وڈ بی ہیلپ فل فار یو ریگارڈلیس.
थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, वालेकुम सलाम। सर मैंने एक इंफॉर्मेशन लेनी थी मेरी मतलब इमिग्रेशन स्टेटस की वजह से, क्योंकि मेरी ना शादी हुई थी 2012 में जून में। जी। तो उस टाइम मुझे इन्होंने मतलब मैं यहाँ पे साउथ हॉल में रहता हूँ, यहाँ पे ना मैंने 2-3 वकीलों के पास जाके अपनी फाइल को किया था, लेकिन उन्होंने ख़राब कर दिया सारा कुछ। तो लास्ट में मैं मलिक लॉ चैम्बर के पास गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मुझे होम ऑफिस ने कहा था कि आप फ्रेश फाइल डाल सकते हो, कि उस टाइम मेरा बच्चा भी था एक, कि उसने बोला कि आप फ्रेश मत डालो, हम अब हमारे पुराने केस के ऊपर ही डील करते हैं। लेकिन आफ्टर 3 मंथ उसने मुझे बोला कि हम तुम्हारी फ्रेश फाइल डालते हैं। तो उसके 15 दिन बाद मुझे होम ऑफिस ने वीजा दे दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 2009 में, ठीक है, एज ए स्टूडेंट आया था। लेकिन 2009 से लेके 2019 तक मेरे वो जो 10 ईयर थे, वो जो लीगल प्रोसेस होता है वो हो गया था। लेकिन किसी ने बोला है कि जो मेरी वो 2-3 महीने फाइल मलिक लॉ चैम्बर ने रख ली थी, कि शायद वो इसलिए आपको इंडेफिनिट ना दें। कोई ऐसा है कि मैं इंडेफिनिट अप्लाई कर सकता हूँ अभी? थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें, जब लोगों को प्रॉब्लम होती है, पहले तो ट्राई प्लीज़ किया करें कि किसी लॉ फर्म का नाम ना लें आउट ऑफ रिस्पेक्ट। जब आप कॉल करते हैं तो वो थोड़ा एक म्यूचुअल तहज़ीब के अंदर ही हर कोई रहता है, तो बेहतर है किसी भी लॉ फर्म का नाम ना लिया करें, क्योंकि हमें शो में इजाज़त भी नहीं है। जहाँ तक बात आती है, बहुत लोग मुझे रिंग करते हैं कि जी हमें ये नहीं पता कि हमारा लॉन्ग रेजिडेंस पीरियड पूरा हुआ या नहीं हुआ, बिकॉज़ बड़ी कॉमन चीज़ होती है, लोगों के पास पूरी फ़ाइलें नहीं होती या उनके वकीलों के दफ्तर बंद हो जाते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये कि आप सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट अपनी मंगवाएं। होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके फ्री ऑफ चार्ज ये सर्विस है, सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट, उसमें डिटेल रिकॉर्ड टिक करें। 40 डेज़ वो बोलते हैं, लेकिन 15 से 20 दिन में आपको पूरा आपका रिकॉर्ड 25 दिन में 30 दिन में वो ईमेल पे दे देते हैं। किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास वो सारा रिकॉर्ड लेके जाएं, वो 20-30 मिनट लगा के पूरी डिटेल देख के आपको बता देंगे कि लॉन्ग रेजिडेंस आपका पूरा हुआ है या ब्रेक आ गई है। क्योंकि अगर ब्रेक आ गई है तो फिर सारी बात है, अगर वो ब्रेक 39E इमिग्रेशन रूल के अंडर नहीं फ़िट होती तो फिर आप लॉन्ग रेजिडेंस एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। तो रादर देन हम अजम्पशन लें, आप प्लीज़ सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट अपनी निकलवा लें और किसी कॉम्पिटेंट बंदे के पास जाएं। वो 20 मिनट लगा के मैक्सिमम आपको बता देगा कि आपका लॉफुल पीरियड पूरा हुआ है या नहीं। थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम। जी सर। सर मैंने अपने भाई का अप्लाई किया था जो अनएक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के लिए 31 दिसंबर से पहले जी जी। तो फिर उसकी अपील आ गई थी, अपील भी हमने अब विन कर लिया है। मुबारक हो आपको। तो यूरोपियन नेशनल में, तो अब उसका आगे क्या मतलब कुछ वीजा दे देंगे होम ऑफिस या नहीं? ओके इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है, विच इज़ मैंने बहुत पहले इसके ऊपर शो भी किया है, और जब ये प्रॉब्लम नहीं भी हुई थी तो मैंने लोगों को बोला था कि ये प्रॉब्लम होगी। होम ऑफिस अब ये बोल रहा है, एंड आई होप उन्होंने ये बोलना छोड़ दिया, लेकिन जो लास्ट मेरी नॉलेज है वो यही बात बोल रहे हैं कि जी हम आपको वीज़ा इशू करके नहीं दे सकते, बिकॉज़ आपने अपील की है 2016 रेगुलेशन के ऊपर। जून के बाद 2016 रेगुलेशन ख़त्म हो गई हैं, और हमने ये देखा है कि EU सेटलमेंट स्कीम के अंदर हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते, बिकॉज़ 2016 रेगुलेशन के अंदर हमने आपको कार्ड इशू करके नहीं दिया, और हम जी सॉरी थैंक यू वेरी मच और एंड ऑफ डील। ये सारे लोगों को लेटर्स आ रहे थे, सारों ने जाके जुडिशल रिव्यू कर दिया, बिकॉज जारी बात है दिस इज़ वेरी अनलॉफुल जो होम ऑफिस कर रहा है, अनफेयर है, तो लोगों ने जुडिशल रिव्यू कर दिया। मुझे लगता है होम ऑफिस ने उन जुडिशल रिव्यू केसेस को देखते हुए लोगों के सारे जो अपीलें जीते हुए हैं उनको वहाँ बंद करके रख दिया है, उनको ये लेटर अब इशू करके नहीं दे रहे। तो आपको वेट करना पड़ेगा। अभी तक जुडिशल रिव्यू में जो सारे केसेस गए इनका कोई डिसीजन नहीं आया। जब भी इनका कोई डिसीजन आएगा वो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा आप जैसे लोगों के ऊपर, तो अब आपको सब्र से वेट करना पड़ेगा। आया वो डिसीजन 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, यू जस्ट हैव टू वेट। आप इन द मीनवाइल ये कर सकते हैं कि होम ऑफिस की जो अपील इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है आप उनको चेस अप कर सकते हैं कि जब हम अपील जीते हैं आप प्लीज़ इसके ऊपर वीज़ा इशू करके दें। आई होप वो आपको वीज़ा इशू करके दे दें, लेकिन अगर इस टाइप का स्टैंडर्ड लेटर आपके पास आता है तो प्लीज़ आपको चाहिए कि जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन लॉन्च करें, ताकि वो जो जुडिशल रिव्यू एप्लीकेशन की कोहर्ट बना हुआ है उसके अंदर आपकी भी एप्लीकेशन चली जाए, और फिर देखा जाएगा कि आगे होम ऑफिस इन लोगों के साथ क्या करता है। लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादती हो रही है इन लोगों के साथ, बिकॉज़ ये जो डिले हुआ है इनकी अपील के अंदर वो
ہوم آفس ہی کی وجہ سے یا آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ کرونا وائرس تھا، ٹائملی مینر پہ ہیئرنگز نہیں ہو سکیں. اب جو انہوں نے لا چینج کر دیا اس کی وجہ سے جو لوگوں کو ڈیلے کا سامنا ہوا ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، اور لا کی اپلیکیشن اب ان پہ لاگو نہیں ہوتی، یہ ڈیفینیٹلی انجسٹیفائیبل ہے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو لیٹر آ جاتا ہے تو جوڈیشل ریویو کے آپشن کو دیکھیں، اور اگر لیٹر نہیں آتا تو مینلی اس لیے نہیں آ رہا کہ ہوم آفس نے ان ساری اپلیکیشنس کو سائٹ جو اپیلیں جیتے ہیں ان کو سائٹ پہ پارک کر دیا جب تک آئی تھنک وہ جوڈیشل ریویو میں اس معاملے کو ریزالو نہیں کرتے. کیا پتہ کل وہ ویزا ایشو کرنا شروع کر دیں، لیکن ابھی تک جو میری نالج ہے کسی کو بھی انہوں نے ویزا ایشو کر کے نہیں دیا جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپیل ریسنٹلی جیتے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوری میں فرسٹ ٹائم جب ਤੁਹਾਨੂੰ فون ਕਰਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੈਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਟੇ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੋ ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ. ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 8 ਈਅਰ ਹੋ ਗਏ 올ਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ. ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਸਮਝੋ 4 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੇਕਿਨ 4 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਮੈਂ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ ਕੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ. ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਫਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਹੈ کہ میں انگلش نہیں آتی نا. اور آپ کے پاس انڈیفینٹ بھی نہیں ہوگا ابھی؟ نہیں میرا مطلب میری اسٹے وغیرہ ہوئی نہیں، میرا مطلب پرماننٹ ریزیڈنس نہیں ہوگا آپ کے پاس. اوکے یہ نہیں سمجھ. جی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں جو انگلش ٹیسٹ ہے وہ مینڈیٹری ہے، جس میں اگر آپ انڈیفینٹ اپلائی کریں لائف ان دا یو کے اور انگلش لینگویج ٹیسٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ نیچرلائزیشن اپلائی کریں تو پھر وہی ٹیسٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سبجیکٹ ٹو لائف ان دا یو کے والا ایکسپائر نہیں ہوتا، باقی ٹیسٹ 2 سال بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ ٹیسٹ جو آپ نے سیٹلمنٹ پہ دیا ہے وہ ابھی تک لسٹ پہ ہیں تو وہ کہتے ہیں نیچرلائزیشن کے وقت وہ ٹیسٹ دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے تو وہ ٹیسٹ دے ہی نہیں سکتی. اب صرف ایک صورت میں معافی ہے. ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ پہ ایک ایگزیمشن فارم لگایا ہوا ہے جو آپ نے اپنے جی پی کو دینا ہے، اور اگر جی پی سمجھتا ہے کہ آپ کی کوئی ایسی میڈیکل کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے آپ یہ ٹیسٹ نہیں دے سکتی، اونلی دین ہوم آفس اس میں آپ کو ایکسیپشن دے گا، آپ کو ایگزیمشن دے گا. ادروائز آپ کو یہ ٹیسٹ ہر حال میں دینا ہے. اب میں ڈاکٹر تو ہوں نہیں، تو میرے خیال سے بہتر ہے کہ آپ وہ سرٹیفکیٹ جو ہوم آفس نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا وہ پرنٹ کر کے جی پی کے پاس جائیں، سارا کچھ اپنا ایکسپلین کریں. اگر جی پی سمجھتا ہے کہ کوئی میڈیکل ایکسپلینیشن ہے کہ آپ یہ ٹیسٹ کیوں نہیں دے سکتی تو اگر اس میں وہ لکھ دیتا ہے تو پھر دیر از اے پاسبلٹی کہ آپ کو ایگزیمشن ہو جائے گی. ادروائز آپ کو پڑھائی کر کے وہ ٹیسٹ پاس کرنا پڑے گا. تھینک یو سو مچ میم آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. میں بالکل خیریت. ساتھ میں آیا تھا یہاں پہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اسٹل میں ادھر ہی ہوں، لیگل ہوں، اور پارٹنر بھی ہے 2 سال سے زیادہ. بیبی بھی ہو چکا ہے، وہ بھی 2 مہینے کا ہو چکا ہے. اب میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، تو اگر میں ونڈو میں جاؤں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو سکتا؟ اور زبرانوں کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. سوری کس کے بارے میں بتا دیں؟ میں اپالوجیز، آپ نے کیا بولا ابھی؟ زبرانوں کے بارے میں. او زبرانو، اوکے اوکے اوکے. ہاں جی، ابھی میں انلیگل ہوں اور میں ونڈو میں جانا چاہتا ہوں سیم ڈے میں. اوکے، اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے. دیکھیں اور آپ کیا پرزیوم آپ کا بچہ برٹش ہوگا، کریکٹ؟ جی جی بالکل. اوکے بھائی. 2 سال کا میرے پاس وہ بھی ہے، پروف آف ایڈریس وغیرہ سب کچھ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے بھائی، میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں پہلی بات ہے زبرانوں کو ادھر رکھیں اور امیگریشن رول کے ویزے کو ادھر رکھیں. دے آر 2 ڈفرینٹ کیٹیگریز.
زبرانو میں آپ کو 5 سال کا ویزا ملے گا, اور زبرانو ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں, میں اس پہ بھی آتا ہوں, لیکن پہلے میں ڈفرینس بتا دوں. زبرانو پہ آپ کو 5 سال کا ویزا ملے گا, اور اگر کسی کے بچے کی عمر آلریڈی 5 سال ہے تو وہ ڈائریکٹ انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین زبرانو پہ لے سکتے ہیں. اور جو ہیومن رائٹ والا ویزا ہے بچے کی بیس پہ, وہ آپ کو 5 ایئر یا 10 ایئر روٹ پہ ملے گا. زیادہ تر جو اوور سٹیز ہیں ان کو 10 ایئر روٹ پہ ڈالتے ہیں, اور وہ آپ نے 2.5 سال کے ویزے لے کے 10 ایئرز بعد انڈیفینٹ لینا ہے. زبرانو کے اوپر آپ ڈائریکٹلی جب بچہ 5 سال کی عمر کا ہو جائے اور آپ اس کا دیکھ بھال کر رہے ہیں تو آپ پھر انڈیفینٹ لے سکتے ہیں. تو جس طرح اگر آپ کا بچہ فار ایگزامپل ابھی 2 سال کا ہے, اور اگر آپ کو زبرانو پہ ویزا دے دیتے ہیں تو آپ 3 اور سال بعد انڈیفینٹ اپلائی کر سکتے ہیں زبرانو پہ. تو یہ 2 الگ چیزیں ہیں. اس سے پہلے میں آؤں کون سا ویزا اپلائی کرنا چاہیے, اس کے پیچھے کافی لمبی ہسٹری ہے جو میں ایک شو میں بول چکا ہوں, اور میں نے آئی تھنک اس کے اوپر اپنے چینل پہ ایک ویڈیو بھی لگائی ہوئی ہے. میری نظر میں آپ کو دونوں اپلیکیشنیں ڈالنی چاہیے کسی کو بھی اس وقت, زبرانو کی بھی اینڈ FLRFP بھی. سیم ڈے سروس بالکل آپ لے سکتے ہیں. میں بالکل گارنٹی نہیں دے سکتا کہ سیم ڈے سروس میں آپ کو ویزا ملے گا یا نہیں ملے گا, لیکن بالکل جن کے برٹش بچے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ درست ہے وہ سیم ڈے سروس پہ جا سکتے ہیں اور اپنا ویزا حاصل کر سکتے ہیں. جو زبرانو کی اپلیکیشن ہے وہ سیم ڈے سروس پہ اویلیبل نہیں ہے. وہ آپ کو ہوم آفس کو کانٹیکٹ کر کے فارم منگوانا ہے, اور پھر آپ اپلائی کریں گے یہ بول کے کہ آپ کیوں لیٹ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں زبرانو کی, جس پہ ون آف دا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ جی میں زبرانو کی لیٹ اپلیکیشن اس لیے ڈال رہا ہوں کہ مجھے پہلے اس قانون کا پتہ نہیں تھا. اور جو انہوں نے پرومس کیا تھا کورٹ آف اپیل کے اندر کہ زبرانو کی نئی پالیسی نکالیں گے جس میں 6 ویکس دیں گے لوگوں کو لیٹ اپلیکیشن ڈالنے کے لیے, وہ ابھی تک پالیسی نہیں آئی ہے. تو وہ جب کھلے گی تو مے بی اس میں دوبارہ ونڈو کھل جائے زبرانو کی. لیکن اس وقت میں زبرانو کی ونڈو اس طریقے سے بول رہا ہوں کہ ہوم آفس نے خود بولا ہوا ہے لیٹ اپلیکیشنز کے اوپر کہ کوئی بھی EU لاء کے تحت کوئی اپلیکیشن ڈالنا چاہتا ہے لیٹ, ہمیں کمپیلنگ سرکمسٹانسز بتائیں کہ وہ کیوں لیٹ اپلیکیشن ڈالیں, جس میں ون آف دا کمپیلنگ سرکمسٹانسز میری نظر میں یہ ہے کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا لاء کا. انلیس آپ کا برٹش بچہ اب ہوا ہے تو پھر تو زبرانو میں ویسے کوالیفائی نہیں کرتے. میں نے تھوڑا جلدی اینڈ میں بول دیا, کچھ مجھے کان میں بار بار بول رہے ہیں پیچھے سے انیل کے طارق بھائی ہمارا شو ختم ہوا, خدا حافظ بولیں ساروں کو. میری طرف سے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ شو کو دیتے ہیں. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. مجھے بہت لوگ بول رہے ہیں کہ طارق بھائی ویڈیوز بنائیں, اور کوئی انگلش میں بھی ویڈیوز بنائیں, شارٹ ویڈیوز بنائیں. میں آج کمٹمنٹ دیتا ہوں کہ میں کرنا شروع کروں گا. جس طرح ہوتا ہے کہ ویک کے دوران بڑا مشکل ہو جاتا ہے کرنا, لیکن آئی تھنک مجھے اب کرنا چاہیے. آپ بس سپورٹ کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں چینل کو, اینڈ آئی ول کیپ ڈوئنگ مائی بیسٹ. اللہ حافظ. آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں.